بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ ہم سوشیالوجی کا لیکچر سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کریں، ہم پچھلے لیکچر میں پڑھے جانے والے ٹاپک کو ریکال کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا دراوڑی تہذیب کے خاص، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس دراوڑی تہذیب یا دراوڑ قوم جو تھی وہ کن کن چیزوں کی کاشتکاری کرتے تھے، تجارت اور کاروبار کس کس قسم کا تھا، ان کا اوزار ان کے کس چیز کے بنے ہوئے تھے، اور توہم پرستی اس قوم کا خاصہ تھا، اور مکانوں کی تعمیر کیسی تھی، ان کی برتن سازی جو ہے وہ کس طرح سے وہ کرتے تھے، اور فن حرب یا جنگ میں استعمال ہونے والا سامان کس ٹائپ کا استعمال کیا جاتا تھا، مجسمہ سازی بھی کا رواج بھی تھا، اور زیورات کس قسم کے تھے، مٹی کے کھلونے تھے ان کے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ دراوڑ قوم کی تباہی کس طرح سے ہوئی، اور دراوڑ قوم کو تباہ کرنے والے جو عناصر تھے وہ کون کون سے تھے۔ دراوڑوں کو تباہ کرنے والے لوگ جو تھے وہ آریہ سماج کے جو لوگ تھے وہ گنے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں۔ آریہ دراوڑوں کے مقابلے میں غیر تہذیب یافتہ اور وحشی تھے، اور وہ صرف غلہ بنی کرتے تھے، یعنی مویشی پالنا ان کا پیشہ تھا۔ ان دونوں کے مابین طویل عرصہ تک جنگ جاری رہی جو کئی سالوں تک ہوئی۔ دراوڑوں نے سخت مقابلہ کیا، جس کا ثبوت رگ وید یعنی ان کی کتاب جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ سید محمد لطیف نے اپنی کتاب ہسٹری آف دا پنجاب کے صفحہ نمبر 28 پر لکھا ہے، جسے عبدالقادر خان نے دوبارہ سے نقل کیا ہے یا ری رائٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے خوفناک آندرا یعنی ایک دیوتا تھا سے التجا کی جاتی ہے کہ وہ ان کالے کلوٹے شیطانوں کی یعنی آریاؤں کے چشم چیر دے، اور یعنی ان کے جو ان کی باڈیز ہیں ان کو ختم کر دے، اور ان کالوں کے جتھوں کو فنا کر دے۔ یعنی کہ یہاں پہ جو دراوڑ قوم تھی اس کو تباہ کرنے کے لیے جو آریہ سماج قوم آئی ہے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ کالے سیاہ کالے کلوٹے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے وہ مختلف طریقوں سے التجائیں کرتے رہے ہیں، ان کی کتابوں میں درج ہے۔ دراوڑ قبائل میں سے بعض نے بغیر مزاحمت اطاعت قبول کر لی۔ ڈیفینیٹلی وہ بہت کہا جاتا ہے کہ یہ قوم بہت شدید شیطانی قسم کی قوم تھی، اس لیے ان کی اطاعت کرنا لوگوں اپنی جو ان کی بقا تھی اس کے لیے انہوں نے ان کی اطاعت قبول کی، اور آریاؤں کے غلام بن گئے جو ان کی خدمت کرتے تھے۔ جو دراوڑ مقابلہ کرتے رہے ہیں تو وہ مارے جاتے تھے۔ اس طرح سے دراوڑ قوم جو ہے وہ تباہ ہوئی۔ اب اس کے علاوہ جو دراوڑ قوم کے زوال کے اسباب ہیں اس میں نمبر 1 یہ تھی کہ وہ چونکہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو کھیتی باڑی کے لیے کا انحصار زیادہ تر ان کا بارش پر تھا، اور بارش اوسط درجے کی جتنی چاہیے ہوتی تھی فصلوں کو اس لیول کی بارش نہ ہوئی، اور جس کے سبب جو ہے وہ کاشتکاری نہ ہو سکی، اور قحط پھیلنے کے سبب وہ قوم جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ دریائے سندھ میں کٹاؤ اور سیلاب بہت زیادہ جب پانی اکٹھا ہوا اور سیلاب آتے رہے اور وہ قوم ختم ہو گئی۔ آریاؤں کے حملے اور جنگ و جدل، ڈیفینیٹلی جو دراوڑ قوم ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے بنیادی طور پر جو سب سے بڑا عنصر رہا وہ جنگ تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دراوڑی تہذیب کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں کس طرح سے ملتے ہیں، اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم کس طرح سے رہتی تھی، ان کی لینگویج کیا تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب کسی بھی قوم کے ناپید ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد ہم ان کے اثرات دیکھتے ہیں تو ان کی جو باقیات ہمیں ملتی ہیں انہی سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے زبان۔ بلوچستان کی بروہی زبان اور دراوڑوں کی مادری زبان سے ملتی جلتی ہے، اگرچہ اس میں آنے والی نسلوں نے بہت سی تبدیلیاں کر لی ہیں۔ یعنی جو بلوچی زبان ہے، بلوچی اور بروہی زبان ہے، وہ دراوڑوں کی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بلوچ ہیں وہ دراوڑ نسل سے کہیں نہ کہیں ان کا تعلق جڑتا ہے۔ شہری زندگی، ان کے 2 مشہور شہروں کے نشانات آج بھی موجود ہیں جنہیں موئن جودڑو اور ہڑپہ کہتے ہیں۔ یہ موئن جودڑو سندھ میں، جو کہ سندھ کے شہر سندھ میں ہے، کون سا شہر ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور ہڑپہ چونکہ ساہیوال میں ہے
تو یہاں پہ جو ان کے کھدائی سے جو اثرات ملے ہیں ان کی شہری زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح سے بلدیاتی زندگی کی ابتدا انہی لوگوں نے ہی کی جو کہ آج بھی پوری آب و تاب پر ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے بانی، یہی لوگ اصل میں وادی سندھ کی تہذیب کے بانی تھے۔ جو دراوڑ قوم ہے انہوں نے وادی سندھ کی جو تہذیب ہے انہی کے سبب وجود میں آئی ہے، اور تہذیب کے زیادہ آثار انہی کی ثقافت سے ملتے جلتے ہیں۔ زراعت، ان لوگوں نے گندم، جو مٹر اور رائی کی کاشت شروع کی، یعنی جو مٹر اور رائی کی کاشت جو ہے انہی لوگوں نے سٹارٹ کی ہے، اور اگرچہ ان اجناس کی اقسام یقیناً آج کے دور کے اجناس سے مختلف ہیں۔ ظاہری بات ہے سائنس کی ترقی کے باوجود وقتاً فوقتاً چیزوں میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ سڑکوں کا جال، شہروں کو سڑکوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملایا گیا۔ تقریباً 1500 سال تک یہ لوگ اس سرزمین میں آباد رہے۔ ان کی سڑکیں کچی تھیں، جو اس دور کا سب سے اہم کارنامہ تھا، مگر سڑکوں کا رواج آج بھی ہے۔ غیر ملکی تعلقات، شہروں کے مابین تجارتی و کاروباری تعلقات قائم تھے۔ نیز موجودہ عراق، سعودی عرب، اردن اور ایران سے تجارتی تعلقات تھے۔ یہ تعلقات آج بھی دنیا کی ثقافت کا خاصہ ہیں۔ پختہ اینٹوں کا استعمال، یعنی دراوڑی تہذیب کے اثرات میں پختہ اینٹوں کے بھی اثرات ملے کہ شہروں کی گلیوں کو پختہ اینٹوں سے ہموار کیا گیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدنیت کا تصور، مدنیت کہتے ہیں شہریت کا، مدینہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جس کا مطلب شہر ہے، اور مدنیت کا تصور یعنی شہری زندگی کا تصور بھی پایا جاتا ہے یا ملتا ہے ان سے۔ شہری زندگی کے اصولوں سے آشنا تھے۔ یہ پختہ اینٹیں آج بھی رائج ہیں۔ ظاہری بات ہے آج کے دور میں بھی ہم پکی اینٹیں استعمال کرتے ہیں، اور اس دور میں بھی ان کے ہاں پکی اینٹوں کا استعمال رائج تھا۔ ٹھنڈے اور گرم پانی کا استعمال، دوہری دیواروں والے نہانے کے ٹب بتاتے ہیں کہ پانی کو گرم یا ٹھنڈا رکھنے کے لیے سائنسی اصول سے آگاہ تھے، اور گرم پانی کی حرارت باہر نہ نکلے۔ ظاہری بات ہے ڈبل جو لیئرز ہیں، ڈبل والز، یہ دوہری دیواریں جو بنانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پانی کو ٹھنڈا گرم رکھنے کے لیے آج کے دور میں ڈبل والز بنا کے اور ان والز کے درمیان تھرموپول شیٹس کو لگایا جاتا ہے تاکہ اگر گرم پانی ہے تو وہ گرم رہے، اگر ٹھنڈا ہے تو وہ ٹھنڈا رہے۔ یہاں پہ جو ہنٹ دیا ہوا ہے اس میں ہے کہ دیہی معاشرہ کی بنیاد آریاؤں نے ڈالی۔ یہ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، جنگجو تھے، اور ان کی ثقافت میں جنگ غالب تھی، یعنی آریہ سماج جو ہے، آریہ قوم تھی، یہ جنگجو قوم تھی، اور بھیڑ بکریاں پالنا ان کا خاصہ رہا ہے۔ بیل گاڑیوں کا استعمال بھی اس دور میں دراوڑ قوم میں پایا جاتا ہے۔ وہ چھکڑے جو آج کل بیل گاڑیوں کی شکل میں موجود ہیں ان لوگوں نے ہی ایجاد کیے۔ ان کے پہیے موٹی بھاری لکڑی کے بنے ہوئے تھے، اور یعنی آج کل تو ٹائروں سے بھی جو چھکڑے ہیں ان کے پہیے بنائے جاتے ہیں، لیکن پہلے وقتوں میں اس دور میں لکڑی کے پہیے بنائے جاتے تھے، اور چوں چوں کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ یہ چھکڑے آج بھی صوبہ سندھ میں استعمال میں لائے جاتے ہیں یا استعمال ہو رہے ہیں۔ اوزاروں کا استعمال بھی ان لوگوں کے ہاں ہوتا تھا۔ ان کے ہاں کاٹنے، کھانے اور دیگر استعمال کے جو اوزار تھے، پتھر، سینگ، سیپ، ہڈی اور لکڑی سے، یعنی جو اوزار تھے پتھر سے، سینگوں یعنی اینیملز کے، جانوروں کے جو سینگ تھے ان سے بھی اوزار بنائے جاتے تھے، اور سیپ اور ہڈیوں سے لکڑی کے اوزار بنائے جاتے تھے۔ یعنی صنعتی اور حرفی میدان میں، یعنی انڈسٹریل اور جو جنگی میدان میں استعمال ہونے والے اوزار تھے، ان تمام اوزار کو بنانے میں یہ لوگ باکمال مانے جاتے ہیں۔ یہ اوزار آج بھی دیہی علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مذہب، موجودہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کی ثقافت ایک ہی تھی، کیونکہ یہ ایک ہی خطہ سرزمین تھا جس میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی آ جا کر آباد ہو سکتے تھے۔ اس خطے کا مذہب ہندو مت تھا۔ ہندو مت میں رسومات و عقائد جو آج پائے جاتے ہیں وہ دراوڑوں کا ورثہ ہیں۔ آج ہماری ثقافت میں مذکورہ بالا تمام صفات مختلف تبدیل شدہ حالت میں موجود ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہماری آج کی جو ثقافت ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ترقی یافتہ ہو چکی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام جتنے بھی اس کے بنیادی پہلو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں شہری اور دیہی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہمیں ملتے ہیں۔
اب آرینز جو تھے یہ قوم کب کیسے کس طرح سے آئی ہے بر صغیر میں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اپنے وطن سے نکلنے کے بعد ان کو ایران اور بر صغیر تک پہنچنے میں کئی صدیاں لگ گئیں۔ ان کے گروہ بنتے اور بگڑتے رہے۔ ان کا ایک گروہ بحیرہ اسود کے راستے میں عراق میں داخل ہوا جس کو متانی کا نام دیا جاتا ہے بقول عبدالقادر خان۔ عبدالقادر خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عراق میں کیشی خود مختار حکومت 1730 قبل مسیح سے 1155 قبل مسیح میں ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، اس قوم کے ابتدائی حالات کیا تھے؟ آریہ سماج جو قوم ہے 1500 قبل مسیح میں افغانستان کے راستے مغربی پاکستان میں داخل ہوئے۔ وہاں یہ لوگ چرواہے تھے جو گھوڑے دوڑاتے، بھیڑوں کے گلے پالتے اور جانوروں کی افزائش کرتے تھے۔ جو کی کاشت ان میں عام تھی۔ ان کی ثقافت میں جنگ غالب تھی۔ جو سے مراد یعنی جیسے ہم لوگ گندم کا آٹا استعمال کرتے ہیں، یہ قوم جو ہے ان لوگوں کے ہاں جو کا آٹا استعمال کیا جاتا تھا کھانے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ جو آریہ سماج لوگ تھے انہی لوگوں نے 4 طبقے جو کہ آج ہم انڈین کلچر میں دیکھتے ہیں، 4 طبقوں میں معاشرے کو تقسیم کیا ہوا ہے، جیسے برہمن، کھشتری، ویش اور شودرس۔ یہ آریہ جو قوم تھی اسی قوم نے معاشرے کو 4 بنیادی طبقوں میں تقسیم کیا تھا، اور ان کی ثقافت میں جنگ غالب تھی اور اوزاروں والے پہیوں کی گاڑیوں، جنگجو لوگ تھے اور تیر کمان کے استعمال کرتے تھے۔ جب وہ برصغیر یعنی موجودہ پاکستان میں داخل ہوئے، ان کے پاس چرواہوں والی سادہ ثقافتی اور جنگی ساز و سامان تھا۔ انہوں نے دراوڑوں کی آبادیاں تہس نہس کر دی، یعنی موجودہ جو لوگ یہاں پہ اس وقت دراوڑ نسل کے لوگ رہ رہے تھے، یہ اس آریہ قوم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جبکہ دراوڑ بڑے پرسکون اور پرامن طریقوں سے اپنی زراعت اور کاروبار میں مشغول تھے۔ سینکڑوں سالوں تک دونوں میں تصادم جاری رہا، یہاں آ کر وہ سندھ اور پنجاب کے وسیع و عریض علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ان کی آباد کاری کا نظام گاؤں کا سا تھا، بعد میں وہ جمنا اور گنگا کی وادیوں میں پھیل گئے۔ آج ہماری ثقافتی زندگی آریاؤں کی ثقافت سے پوری طرح متاثر نظر آتی ہے، یعنی آج کی ہماری جو ثقافت ہمیں نظر آتی ہے، یعنی ہم لوگ بیسیکلی پاکستانی لوگ جو ہیں 1947 میں پاکستان بننے کے بعد جیسے پاکستان اور ہندوستان دونوں الگ الگ ہوئے، تو اس وقت ہمارے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں انڈین کلچر جو ہے وہ غالب ہے۔ بیسیکلی انڈین کلچر جو بنا ہے وہ آریاؤں کی وجہ سے بنا ہے۔ جو آریاؤں کا کلچر تھا وہی انڈین قوم نے اڈاپٹ کر لیا ہے اور وہی آگے سے آگے چلتا آ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کلچر کچھ اور طرح سے ترتیب دیا جانا چاہیے۔ اسلامی ہماری رسومات ہونی چاہیے، ہمارے ہاں شادی بیاہ کی رسومات اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، جیسا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائیڈ کیا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ثقافتی طور پر جس معاشرے میں رہے ہیں اسی معاشرے سے اپنی تمام تر رسومات کو انہی کے اکارڈنگلی لے کر چلتے آ رہے ہیں۔ اب ثقافت کی خصوصیات کیا تھیں؟ دیہی طرز زندگی کیسی تھی آریاؤں کی؟ آریاؤں کے ہاں شہری آبادی کا نظام نہیں تھا، انہوں نے اپنے آپ کو چرواہوں کی زرعی بستیوں کی شکل میں آباد کیا، گاؤں کی شکل اختیار کی۔ مکان ان کے دیار اور گھاس پھوس کی چھت سے ڈھانپے گئے تھے۔ پدرسری نظام، یعنی ان لوگوں کے یہاں پدرسری نظام تھا جس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ باپ کو حیثیت دی جاتی ہے، یعنی عورتوں کا ان کی فیملیوں میں زیادہ اثر و رسوخ نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں کے یہاں زیادہ سے زیادہ بیٹے اور پوتے قابل فخر سمجھے جاتے تھے اور ایک ہی شادی کا رواج تھا۔ بیوہ کو بھی دوبارہ شادی کی اجازت تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہے ان لوگوں کے ہاں ذات پات کے نظام کی بنیاد بھی تھی۔ پیشوں کے لحاظ سے آریاؤں نے ذات کے نظام کو بنیاد
کی بنیاد ڈالی ہے. ذاتوں نے معاشرتی درجہ بندی بھی کر دی اور لوگوں کو الگ الگ کام سونپ دیے. جیسے ہم سمجھتے ہیں, ہمیں آج بھی انڈین معاشرے سے پتہ چلتا ہے کہ برہمن جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ مانے جاتے ہیں, جن کو مذہب کے یا مذہب کا پرچار کرنے کی ڈیوٹیز دی جاتی ہیں. اور کھشتری جو ہیں ان کو ڈیفنس کا یا ملک میں تحفظ کا نظام جو ہے یا جابس کے لیے رکھا جاتا ہے. اور ویش جو ہیں ان کو کلٹیویشن کے کاموں کی طرف زرعی کام جو ہیں وہ سونپے جاتے ہیں. اور شودرز جو ہیں ان کے ملازمین کی حیثیت سے کام کرتے ہیں, جیسے مختلف خدمت گزاری کے لیے جو لوگ مختلف اس میں معاشرے کے جو طبقات ہیں, باقی طبقات کی خدمت کے لیے شودرز کو, اور ان کو نیچ اور کمینہ سمجھا جاتا ہے. رگ وید, یعنی ان کی کتاب جو تھی رگ وید لوگ زبانی مذہب نظم و نثر میں اپنے ساتھ لائے, جسے 500 قبل مسیح میں تحریر کر کے رگ وید کتاب کی صورت میں ڈھال دیا گیا. اسی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ آریہ لوگ جانوروں اور خوراک کی قربانی بھی کرتے تھے اور اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے. زبان کی وسعت, یعنی آریہ سماج جو قوم تھی ان کے ہاں وسیع زبانیں تھیں. ان میں اردو, بنگالی, پنجابی, یعنی یہ ساری زبانیں ان کے ہاں بولی جاتی تھیں. گجراتی اور پہاڑی زبانیں بھی ان کے ہاں بولی جاتی. خوراک یعنی ان کے فوڈ ان کا کیسا تھا, غیر مہذب آریہ جو لوٹ مار کرنے کے عادی تھے یہ لوگ کچا گوشت کھاتے تھے, بلکہ ان میں آدم خوری یعنی انسان کو کھانے کا رواج بھی پایا جاتا ہے. پوجا پاٹ, یعنی ان کے ہاں جو پوجا پاٹ کا پوجا کرنے کا جو انداز ہے, شروع میں یہ لوگ قدرتی مظاہر کی پوجا کرتے تھے, جیسے فطرت کے مظاہر ہیں, سورج, چاند, ستارے, ان کی پوجا کرتے تھے. لیکن دیگر اقوام سے میل جول کے بعد دیوتاؤں کو انہوں نے اپنا مذہب میں شامل کر لیا, یعنی انہوں نے باقاعدہ دیوتاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور پھر ان دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی. شادیوں کا طریقہ کیسا تھا, لڑکی کو اپنا خاوند منتخب کرنے کا حق تھا, تاکہ قدیم آریاؤں میں شادی کے اور بھی طریقے رائج تھے. تو اس رسم کو یہ جو سوئمبر کی رسم کہتے تھے. سوئمبر کی رسم میں یعنی لڑکی جو ہے وہ اپنی پسند سے شادی کرنے کا اس کو حق دیا گیا تھا. ازدواجی نظام ان کا کیسا تھا, آریاؤں کے ہاں والدین کے لیے اولاد لازمی تھی اور ایک مرد کی کئی بیویاں تھیں. بیوہ عورت کا مقام, خاوند کے مرنے کے بعد عورت کے دوسرے نکاح کا رواج نہ تھا. ہندو بیوہ کی زندگی عذاب سے کم نہ تھی, یعنی ہندوؤں کے ہاں تو آج بھی آپ کو پتہ ہے بیوہ عورت کو جو ہے وہ بار بار شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے ہاں. کچھ جو ترقی یافتہ طبقات ہیں ہندوؤں میں ان کے ہاں یہ ماحول بدل چکا ہے, جبکہ انڈینز کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں, جیسے ایک ان کا بہت مشہور علاقہ مانا جاتا ہے, اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا, اس کے بعد ہے آریاؤں کی تہذیب کے اثرات. اب آریاؤں کی تہذیب کے اثرات جو ہیں وہ کیسے کیسے ملے ہیں. ان کی غلہ بنی سے, گھوڑے پالتے تھے, وہ جنگجو قوم تھی, جو کی کاشت, بیل گاڑی کا استعمال کرنا, تہذیب کا پھیلاؤ, دیہی زندگی, اور ان کے ہاں بیٹوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا. ایک شادی کا رواج تھا. ذات پات کا نظام بہت عروج پہ تھا. اور مذہب کی جو بنیاد تھی ان کے ہاں ان کی کتاب تھی رگ وید, وہی مذہب کی بنیاد تھی, اسی سے رہنمائی حاصل کی جاتی تھی. اور اسی معاشرے نے ہندو مت کی بنیاد ڈالی ہے. سیکنڈ ایئر آپ لیکچر کو پڑھیں, بک کھولیں, آپ کو بک پہ آپ یہ چیپٹر نمبر 1 میں پیج نمبر 12 پہ آپ کو یہ ٹاپک ملے گا. اس کو اچھی طرح سے لرن کریں, اور تاکہ جب لاک ڈاؤن کے بعد ہمارا ادارے کھلیں تو پھر ہم آگے مزید اس کو کنٹینیو کر سکیں. اوکے, اللہ حافظ.